یہ کتنی خوفناک صورتحال ہے. اور وہ شخص جو چند گھنٹے پہلے اپنے ملک کا صدر تھا، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، چہرے پر نقاب ہے، اور اس کو پولیس والے پکڑ کر امریکہ میں، نیو یارک میں لے کے جا رہے ہیں. یہ جو وینزویلا کے صدر تھے نا، یہ کوئی بہت پاپولر آدمی نہیں تھے، لیکن اب یہ بہت پاپولر آدمی ہو جائیں گے. اور اگر جب یہ وینزویلا اگر یہ کبھی واپس چلے گئے تو یہ وہاں کی بڑی پاپولر شخصیت. ہمیں یہ اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ افغانستان اور بھارت جیسے ممالک ہمارے امن کے سب سے بڑے دشمن ہیں. PLA، BYC، BLF اور بشیر بریگیڈ، نذیر بریگیڈ اور یہ جتنے سارے ہیں، یہ بنیادی طور پر انہی کی پراکسیز ہیں، ہمارے دشمنوں کی پراکسیز ہیں. وہاں پہ 9 مئی جیسے واقعات نہیں ہوتے نا. وہاں پہ کوئی جیل میں بیٹھا شخص جو ہے فیلڈ مارشل کے خلاف ٹویٹ نہیں کر دیتا، ایک ادارے کے خلاف بد زبانی نہیں کرتا. وہاں پہ شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش نہیں کیا جاتا، اسی لیے وہ فائٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں تو مسئلہ ہی اور ہے. یہ جو جین زی ہے نا، یہ جس طرح مسائل کا مقابلہ نہیں کر پا رہی، اور جو پیپر کا پریشر، والدین کا پریشر، رشتہ داروں کا پریشر، رشتے کا پریشر، شادی کا، بہت سارے نوجوان نسلوں پہ، ہمارے زمانے میں بھی اس طرح کے پریشرز ہوتے تھے، لیکن شاید ہم زیادہ تھک سکنڈ لوگ تھے. اب لوگوں کو مایوس زیادہ کیا جا رہا ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، وینزویلا کے حوالے سے بات کریں گے کہ دنیا اب اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے، اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی، یعنی کہ کراچی ایک بہت بڑی دہشت گردی سے بچ گیا ہے. یہ منصوبہ کس کا تھا، اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر آج عمار صاحب نے ایک کالم لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم اب تک دہشت گردی کی جنگ کیوں نہیں جیت سکے. ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے اپنے اس کالم میں لکھا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر PTI کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو سلمان اکرم راجہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو بیرسٹر گوہر نے پچھلے کچھ دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں ہم، وہ پارٹی کی سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے. تو پھر پارٹی کی سٹیٹمنٹ کیا ہے، مذاکرات کون کرے گا، اس صورتحال پر بات ہوگی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایاز صادق صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ PTI کے اندر سے بہت سے اپنے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ محمود اچکزئی جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بنے. یہ معاملہ کیا ہے. اور پھر ایک افسوسناک واقعہ آج جو ہے وہ پیش آیا ہے یونیورسٹی آف لاہور میں. ہم نے دیکھا کہ 15 دن پہلے ایک اسی ڈپارٹمنٹ کے بچے نے خودکشی کی، اور آج ایک اور بچی جس کا نام فاطمہ بتایا جا رہا ہے، اس نے بھی 4تھی منزل سے چھلانگ لگا دی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا جو ہے وہ اب بچے تعلیم کے اوپر جو ہے وہ موت اتنی سستی ہو گئی ہے کہ وہ خودکشیاں کرنا شروع کر دی ہیں انہوں نے. اس تمام سے صورتحال پر آج بات ہوگی. ویلکم ٹو دی شو عمار صاحب. عمار صاحب، سب سے پہلے تو وینزویلا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ وینزویلا کے اوپر ایک حملہ ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب دنیا اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے، وینزویلا کے خلاف جو امریکہ نے کیا، یہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے جو کبھی ممالک کے درمیان نہیں سنا. ایسا مثلا گھروں کے درمیان ہو سکتا ہے، خاندانوں کے درمیان ہو سکتا ہے، قبیلوں کے درمیان ہو سکتا ہے. ہم 2026 میں رہ رہے ہیں، ہم ایک ماڈرن ورلڈ میں بات رہ رہے ہیں جہاں ہمارے پاس اقوام متحدہ ہے، جہاں پہ ہمارے پاس ہیومن رائٹس کے چارٹر ہیں، جہاں پر ہم صوبوں ملکوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں. وہاں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک پورے ملک میں سے اس کے صدر کو اور اس کی اہلیہ کو بیڈ روم سے اٹھا کر اغوا کر لیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ ان کی وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اب ہم اس کا نظام خود سنبھالیں گے. یہ کتنی خوفناک صورتحال ہے. اور وہ شخص جو چند گھنٹے پہلے اپنے ملک کا صدر تھا، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، چہرے پر نقاب ہے، اور اس کو پولیس والے پکڑ کر امریکہ میں، نیو یارک میں لے کے جا رہے ہیں. یہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنا سہل ہے، یہ بات ختم ہو گئی، یہ اتنا سہل نہیں ہے. یہ معاملہ بہت بڑھے گا. ابھی آپ نے چائنا اور ایران کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے. انہوں نے کہا کہ اس صدر کو واپس بھیجنا چاہیے. وائس پریزیڈنٹ جس کے اوپر امریکہ ریلائی کر رہا تھا وینزویلا کی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ صدر کو معزول نہیں کیا گیا، یہ صدر کو اغوا کیا گیا ہے. یہ بہت بڑا
खौफनाक वाक़या है। वाइट हाउस के सामने एहतजाज हुआ है और वेनेज़ुएला के अंदर से एहतजाज हुआ है बेइंतहा। जो वेनेज़ुएला के सदर थे ना, ये कोई बहुत पॉपुलर आदमी नहीं थे, लेकिन अब ये बहुत पॉपुलर आदमी हो जाएंगे। और अगर जब ये वेनेज़ुएला अगर ये कभी वापस चले गए तो ये वहाँ की बड़ी पॉपुलर शख्सियत। हमारे साथ बहुत सारे लोग ये सवाल भी कर रहे हैं अब कि जहाँ वो मुल्क जहाँ से इतना तेल निकलता है लेकिन उनकी मईशत फिर भी कमज़ोर है, वो मुल्क क्यों कमज़ोर है फिर? अच्छा, उसके 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि हमेशा याद रखिए कि इनकी ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट हुई थी वो अमेरिका की जानिब से हुई थी। वहाँ पर जो तेल की क्वालिटी है उसमें से 1% ही वो प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा, उनके ऊपर कुछ सैंक्शंस भी लगी हुई हैं जिसकी वजह से वो अपना तेल बेच नहीं सकते। और उनका एक सबसे बड़ा मसला जो दुनिया को उसके साथ है वो वहाँ से ड्रग्स का लेके आना है, वो बहुत खौफनाक। ये सारे मसाइल अपनी जगह, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई दूसरा मुल्क आपको उठा के जो है सदर को अगवा करके ले जाए। ये बाज़ औक़ात इस तरह के वाक़यात एक बड़ी जंग में बदल सकते हैं और एक बड़े सानहे की सूरत दुनिया की सामने इस वाक़े के बाद पाकिस्तान को कुछ सीखना चाहिए। इस वाक़े के बाद बेसिकली अमेरिका के साथ जब आपके मफादात टकराते नहीं हैं तब तक तो अमेरिका के साथ दोस्ती हो सकती है। दुआ करें कि अमेरिका के साथ हमारे मफादात टकराए ना, क्योंकि ये तो फिर गुंडों वाली बात है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा हमारे साहब, अब एक और टॉपिक की तरफ हम आते हैं, वो है कि कराची आज एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी से बच गया है। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह जो है वो बम धमाका और मवाद, मैं देख रही थी कि कोई गोट रईस का इलाका है, वहाँ पे जो है ये सारा खुदकुश बमबार जो हैं पकड़े गए और एक जो कुछ फ़रार भी हो गए। अब आपको क्या लगता है कि इस सब के पीछे ताने बाने ज़ाहिर है मिलते हैं फितनतुल हिंदुस्तान से, BLA से, मजीद ब्रिगेड से। ये अब ये दोबारा से इन्होंने ख़त्ते के अंदर ये दोबारा से ये सारी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवाना शुरू कर दी और इसका मेन टारगेट जो है वो हब, जो मईशत का हब है पाकिस्तान का, उसको करवाना शुरू कर दिया। आज जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की हैं और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट थी। कराची इतने बड़े सानहे से बचा है कि शायद सारे पाकिस्तान को अल्लाह की उस रहमत का नहीं अंदाज़ा कि जितनी बड़ा सानहा वहाँ पे हो सकता था। वहाँ आप एमुनेशन की और इसकी तादाद देखें तो वो तो सैकड़ों टनों में है और इतनी ज़्यादा तादाद में है कि उससे इंसानी जानों का बहुत नुकसान हो सकता था। कंजस्टेड वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। शुक्र है कि वो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि ये सारी चीज़ें आने कैसे दी गई हैं, इतनी देर से कैसे पता चला है। तो अब ये बात तो वाज़ेह हो गई है, ये फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खारिज वाले लोग हैं जो पाकिस्तान में अमन नहीं होने देते। इनका मकसद कोई शहर, कोई लोग, कोई इलाका नहीं होता। इनका मकसद, इनका टारगेट पाकिस्तान होता है और पाकिस्तान का अमन होता है। अब ये देखें ना, ये दूसरा वाक़या था और वो जो अभी पिछले दिनों एक बच्ची पकड़ी गई जिसने कराची में जाके दहशतगर्द कार्रवाई करनी थी, तो ये सारा नेक्सेस है, ये ताने बाने मिल रहे हैं फिर। जी बिल्कुल। और इसके लिए अब असल में ना हमें अपने जहनी इबहाम से क्लैरिटी हासिल कर लेनी चाहिए। और जो हार्ड स्टेट हमने बनना है ना वो कबूल कर लेना चाहिए। अब सिर्फ हमें किताबों में नहीं हार्ड स्टेट नहीं बनना, हमें ये इस बात को तस्लीम करना है कि अफ़गानिस्तान और भारत जैसे ममालिक हमारे अमन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। BLA, BYC, BLF और बशीर ब्रिगेड, नज़ीर ब्रिगेड और ये जितने सारे हैं, ये बुनियादी तौर पर उन्हीं की प्रॉक्सीज़ हैं, हमारे दुश्मनों की प्रॉक्सीज़ हैं। पाकिस्तान में भेस बदल बदल कर काम कर रहे हैं। कभी ये दहशतगर्द तंजीम बन जाते हैं, कभी ये इंसानी हुकूक का लम उठा लेते हैं। तो हमें इसके बारे में क्लैरिटी होनी है। अगर क्लैरिटी होगी फिर उसके बाद हम इनका मुकाबला कर सकेंगे। और मेरे ख्याल में अब किसी के जहन में ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि अफ़गानिस्तान और भारत पाकिस्तान के अंदर किस तरह की दहशतगर्दी करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अमार साहब, आज आपने इसी से रिलेटेड एक कॉलम भी लिखा है कि हम दहशतगर्दी की जंग क्यों नहीं अभी तक जीत सके। असल में ना मेरी कुछ बातें, जैसे आज सुहेल आफरीदी साहब ने भी कुछ बातें की। उन्होंने कहा जी कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और जो है ना ये लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। मैंने उस एक वाक़या लिया कि जैसे एशिस का कल लास्ट मैच था, 3-1 से ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है इंग्लैंड से। मेलबर्न में तारीखी ग्राउंड में कल मैच हुआ, 50,000 से ज़्यादा तमाशाई थे वहाँ पर। मैच से पहले उन्होंने बुलाया उन हीरोज़ को कि जो बोंडाई झील से जहाँ पर बीच पे जो हमला हुआ था उसके अंदर जिन्होंने लोगों की जानें बचाई थी।
اور لوگوں نے جس طرح ان کا استقبال کیا، اور اس میں نرسز بھی تھیں، پیرامیڈیکل سٹاف بھی تھا، ڈاکٹرز بھی تھے، پولیس والے بھی تھے، رضاکار بھی تھے، ایک 14 سال کی بچی بھی تھی، اور احمد الاحمد بھی تھا. کسی نے وہاں پہ سوال نہیں کیا کہ بھئی احمد الاحمد تو مسلمان ہے اور یہ حملہ تو یہودیوں پہ ہوا ہے، اس کے لیے ہم نے تالیاں نہیں بجانی. یا یہ جو بچی 14 سال کی ہے جس نے لوگوں کو گولیوں سے بچایا، خود گولیاں کھائی ہیں، یہ تو سیاہ فام ہے، تو اس کا تو ہمیں تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا یہ جو نرسز ہیں ان کا تعلق کسی اور صوبے سے ہے، کسی اور علاقے سے ہے، ہم کیوں ان کی تعریفیں کریں؟ یہ کسی نے ایسا سوال نہیں کیا. سارے کے سارے لوگوں نے ان لوگوں کی تعظیم کی. احمد الاحمد جو ہیں وہ ایک غریب آدمی ہیں، پھل سبزی کی ریڑھی لگاتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مالی مدد کی ریکویسٹ کی. دنیا نے ان کے ہیروئک ایفرٹ کے نتیجے میں ان کے لیے پیسے جمع کیے، اور گو فنڈ گو کے حوالے سے انہوں نے پیسے جمع کیے، اور 42 کروڑ روپیہ ان کے لیے جمع کر لیا، صرف ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. اس طرح اپنے ہیروز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ایک اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں آپریشن نہیں ہونا چاہیے. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، یہ افغانستان سے آئے ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، لہٰذا بے شک دہشت گرد ہیں، لیکن ان کے ساتھ باتیں کر لو، مذاکرات کر لو. تیسرا کوئی اور چیز لے آتا ہے کہ نہیں یار، یہ جو ہے نا ماشاء اللہ لگا ہے اس ملک میں، اس وجہ سے یہاں پہ شہیدوں کا احترام نہیں کرنا چاہیے. یہ دو بالکل مختلف سبجیکٹ ہیں. اگر ہم اپنے شہیدوں کا احترام نہیں سیکھیں گے نا تو پھر ہم اس ملک سے دہشت گردی نہیں ختم کر سکیں. انگلینڈ اور آسٹریلیا کے اس میچ میں جو شروع میں ہونے والی 10 منٹ کی سیریمنی تھی، انہوں نے ہمیں سبق سکھا دیا ہے کہ دہشت گردی سے کس طرح لڑنا ہے، اور اس طرح لڑنا ہے کہ جو لڑ رہے ہیں، جو فرنٹ لائن پر ہیں، جو گولیاں کھا رہے ہیں، جو خون بہا رہے ہیں، ان کا احترام کرنا ہے. وہ احترام نہیں کریں گے اب کبھی بھی یہ جنگ نہیں جیت سکتے. بالکل ایسے ہی ہے عمار صاحب. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ جن لوگوں نے ان کو بچایا، فار ایور ان یور ہارٹس، تو اسی طرح سے ہمارے جو فورسز ہیں، جو جوان شہید ہوتے ہیں، ہمیں بھی یہی بات کرنی چاہیے. وہاں پہ 9 مئی جیسے واقعات نہیں ہوتے نا. وہاں پہ کوئی جیل میں بیٹھا شخص جو ہے فیلڈ مارشل کے خلاف ٹویٹ نہیں کر دیتا، ایک ادارے کے خلاف بد زبانی نہیں کرتا. وہاں پہ شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش نہیں کیا جاتا، اسی لیے وہ فائٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں تو مسئلہ ہی اور ہے. لیکن ہمیں کرنا چاہیے، اور یہی نوجوان نسل جو ہے اس کو کرنا چاہیے، جو ہم جنزیز کا نام دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. جنزی بھی نا، میں آپ کو بتاؤں، جنزی بڑی کنفیوز ٹرم ہو گئی ہے پاکستان میں. اچھا. اس میں 2 طرح کے لوگ ہو گئے ہیں. لیکن جو بومرز ہیں نا، جو سینئر طبقہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ خوفزدہ سا رہنے لگ گیا. جنزی کا نام آتا ہے ڈر جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کرنے لگے. جنزی کے 2 طبقے ہیں، یہ آج سمجھ لیجیے. ایک طبقہ وہ ہے جو انگریزی اخباروں میں آرٹیکل لکھتا ہے، جو بیکن ہاؤس یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے، جو باہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آتا ہے، جو انگریزی اخباروں میں کالم لکھ سکتا ہے، جو ہیومن رائٹس کی گفتگو کر سکتا ہے. اس کے پاس یقیناً آپشن ہے کہ وہ اس ملک سے مایوس ہو کر کسی اور ملک میں جا کر بسنا چاہتا ہے تو وہ بس سکتا ہے. لیکن 99% پاپولیشن، نوجوان پاپولیشن اس جین زی کے قریب بھی نہیں پھٹکتی. وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسی ملک میں رہنا ہے، جو اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے پرکھوں کی قبریں بھی یہاں پر ہیں، اور حالات کچھ بھی ہو جائیں انہوں نے اسی ملک سے مثبت پہلو ڈھونڈنا ہے، یہیں سے اپنا روزگار تلاش کرنا ہے. ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ گیم از اوور والی. تو ان کے پاس کبھی بھی گیم اوور نہیں ہو سکتی. وہ ہمیشہ مثبت نظر سے ہی پاکستان کو دیکھیں گے. تو جین زی کی ٹرمینالوجی ہے نا، میرے خیال میں ہمیں اسے ری تھنک کرنا چاہیے. اس 1% کو جو ایلیٹ جین زی ہے، ہم ساری جین زی کو اس کا الزام نہیں دے سکتے. وہ تو کنفیوز ہیں. ہم لوگ خود بھی الفا، پہلے الفا تھی، اب بیٹا آ گئی ہے. جی، یہ ٹرمینالوجیز کی بات ہے. لیکن اس کا جو پاکستان کی ریئل پاپولیشن ہے نا، جس کے مسائل کچھ ہو رہے ہیں، اس کے مسائل روزگار ہیں، اس کے مسائل روٹی ہے، اس کے مسائل صحت کی سہولیات ہیں، وہ اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے کہ اس طرح کے انگریزی اخبار میں اس طرح کا آرٹیکل پڑھ بھی سکے. ایگزیکٹلی. تو اس کے مسائل اور ہیں، اور اس نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس ملک سے چلا جائے. بالکل اس نے اسی ملک میں رہنا ہے اور اسی ملک میں سے مثبت پہلو ڈھونڈنے ہیں. تو یہ جنزی کے بارے میں کلیئر کر لیں. 2 طرح کی جنزی ہے، ایک ایلیٹ جنزی ہے، ایک دیسی جنزی ہے، عوامی جنزی ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اب یہ کس طرح سے کرتے ہیں. اچھا عمار صاحب، سلمان اکرم راجہ نے آج ایک اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا جو بیرسٹر گوہر نے کچھ دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں ہم، تو وہ پارٹی کا بیان نہیں تھا. کیا چل رہا ہے ان کے درمیان؟ اچھا بھائی، مجھے یوں لگتا ہے
کہ بیرسٹر گوہر جو کہ ایک نہایت نفیس آدمی ہے، امن کی بات کرتے ہیں، ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، دن بدن ان کا رول تحریک انصاف میں کم ہو رہا ہے. وہ نام کے چیئرمین ہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ تھوڑے دنوں تک وہ نام کے بھی چیئرمین نہیں ہوں گے. علیمہ خان جاتی ہیں وہاں پر اڈیالہ جیل، بیرسٹر گوہر غریب کو کوئی نہیں پتہ ہوتا. وہ باہر آ کر ایک زہر آلود ٹویٹ کرواتی ہیں اپنی فوج کے بارے میں، سپہ سالار کے بارے میں، بیرسٹر گوہر کو کوئی نہیں پتہ ہوتا. سہیل آفریدی لاہور چلے جاتے ہیں گورنر کے، چیف منسٹر کے پی کے، ان کو نہیں پتہ ہوتا. سہیل آفریدی اسلام آباد میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. تو میرے خیال میں ان کا رول تو پارٹی میں کوئی نہیں ہے، کوئی ان سے بات پوچھتا ہی نہیں ہے. ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ چیئرمین ہیں، باقی تحریک انصاف کی گلی میں ہر دوسرا شخص چیئرمین ہے. تو یہ سچویشن بڑی ڈیفرنٹ ہوتی جا رہی ہے. تو بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ بالکل صحیح کہتے ہوں گے. بیرسٹر گوہر نے کہا ہوگا کہ ہم مذاکرات کی بھیک مانگتے ہیں، کوئی حل نہیں نکل رہا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں. تو پھر کون چیئرمین بن سکتا ہے؟ اس میں سے سارے چیئرمین ہیں. کون چیئرمین نہیں ہے؟ سلمان اکرم راجہ چیئرمین نہیں ہے، علیمہ خان چیئرپرسن نہیں ہے، سہیل آفریدی چیئرپرسن، شفیع جان چیئرمین نہیں ہے، شاہد خٹک چیئرمین نہیں ہے. یہ سارے چیئرمین ہیں. اتنے چیئرمین ہو گئے کہ کارکن کام رہ گئے ہیں. اللہ ہی حافظ ہے پارٹی کا، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوتا ہے. اچھا، وہ آج ایاز صادق صاحب نے بھی ایک بات کی، انہوں نے کہا یہ تحریک انصاف کے اپنے لوگ نہیں چاہتے کہ محمود اچکزئی جو ہے اپوزیشن لیڈر بنے. دیکھیے، محمود اچکزئی صاحب بڑے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، لیکن وہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، جس طرح کے خطوط پر چلتے ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر بن کے جو بات کریں گے وہ ساری دنیا تک جائے گی، اور وہ اس کا شاید ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سے بھی بہت سارے سین لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی بات نہ کی جائے. یہ معاملہ مزاحمت کا نہیں ہے، یہ مفاہمت کا معاملہ ہے. بات چیت سے کوئی طریقہ ہیلا نکالا جائے. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ مجھے محمود خان اچکزئی کسی سٹیج پر بھی لیڈر آف دا اپوزیشن بنتے نہیں آ رہے. ان کا نام ضرور آیا ہے اور شاید ان کے کاغذات بھی جمع ہو جائیں، لیکن یہ دو لوگ صاحبزادہ حامد رضا اور محمود خان اچکزئی کبھی بھی نہیں بنیں گے. معاملہ لٹک گیا، دیکھتے ہیں کہ اب بننا کس نے اپوزیشن لیڈر. اچھا ہمارے صاحب، اچھا اب ہم یہ چیزیں تو ڈسکس کرتے ہیں. ایک اچھی چیز بھی میں آپ سے اس پہ بھی کامنٹ چاہوں گی. اسٹاک مارکیٹ بڑی اوپر جا رہی ہے، جب سے نیا سال بھی شروع ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے اچھے فگرز آ رہے ہیں. اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اچھی خبر ہے، ملک کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. اسٹاک مارکیٹ کا جو ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں نا، وہ انبلیویبل ہیں. اچھا، کبھی جناب یہ ابھی ہم نے پچھلے ہفتے پروگرام کیا کہ اسٹاک مارکیٹ 1,74,000 پہ پہنچ گئی. 2 دن بعد پروگرام کیا 1,76 پہ پہنچ گئی. آج وہ 1,80 کی حد بھی عبور کر گئی بھی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. انویسٹرز کا پتہ چلتا ہے کہ انویسٹر جو ہیں وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں پاکستان کی مارکیٹ کو. لیکن اس کی وجوہات آپ کو پتہ ہونی چاہیے. انویسٹمنٹ کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر اب انویسٹمنٹ کا اتنا فائدہ نہیں رہا. گولڈ مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ جو پروفٹ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، مزید پروفٹ کا امکان نہیں ہے. وہ مارکیٹ بہت فلکچویٹ کرتی ہے، ایک دم اوپر چلی جاتی ہے ایک دم. جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں جنہوں نے انویسٹ کیا وہ 200 گنا پروفٹ کما چکے ہیں. تو چونکہ انویسٹر نے، اچھا پھر ایک زمانہ آیا جب انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے تھے، تب سب نے پیسے بینکوں میں جمع کرانا شروع کر دیا. اب انٹرسٹ ریٹ بھی وہ نہیں رہے، تو انویسٹر کے پاس اپنے پیسے کو پارک کرنے کے لیے پروفیٹیبل طریقے سے جگہ ہی اسٹاک مارکیٹ رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ اتنا بوم دیکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اللہ کرے کہ پاکستان مزید ترقیاں کرے. اچھا ہمارے صاحب، یونیورسٹی آف لاہور میں بڑا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ جس نے کچھ دن پہلے 15 دن پہلے کا یہ واقعہ، اس نے خودکشی کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کو اٹینڈنس میں نہیں بیٹھنے دیا پیپر میں نہیں بیٹھنے دیا جا رہا تھا، پریشر تھا بہت زیادہ. اب ایک اور بچی آج اس نے 4تھی منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم کیوں اتنا زیادہ اس چیز کی طرف چلے گئے ہیں ہمارے صاحب؟ یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. ایک ہی یونیورسٹی کے اندر 15 دن کے اندر 2 واقعات، سیم ڈپارٹمنٹ کے اندر 2 واقعات ہو گئے ہیں. جو اب یونیورسٹی کے ترجمان ہیں ان کے بیان سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ بچی کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے بہت زیادہ پریشرائز تھی. لیکن یہ جو جین زی ہے نا، یہ جس طرح
مسائل کا مقابلہ نہیں کر پا رہی، اور جو پیپر کا پریشر، والدین کا پریشر، رشتہ داروں کا پریشر، رشتے کا پریشر، شادی کا، بہت سارے نوجوان نسلوں پہ، ہمارے زمانے میں بھی اس طرح کے پریشرز ہوتے تھے، لیکن شاید ہم زیادہ تھک سکنڈ لوگ تھے. اب لوگوں کو مایوس زیادہ کیا جا رہا ہے. جین زی کو بہت سارے طریقوں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، تو وہ سینسٹیو ہو گئے ہیں، زیادہ ری ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں طلباء پر پریشر بڑھتا جا رہا ہے. مثلاً پاس ہو جانا از گڈ انف، لیکن آج کل اتنا سخت کمپٹیشن ہے، میڈیکل کا امتحان داخلہ لینا ہو، آپ نے انجینئرنگ کا داخلہ لینا ہو یا کہیں اور، تو آپ میرٹ اتنے زیادہ ہیں کہ یہ ذرا سی بھی غلطی نہیں کر سکتے، تو وہ پریشر بہت زیادہ ہے. ایک پیپر میں ہمارے سب ایک پریشر اور ہے. آج اسی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر سے میری بات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا، میں بہت حیران ہوئی یہ اسٹیٹمنٹ سن کے. انہوں نے کہا ایک پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اکثر، وہ یہ کہتے ہیں کہ پلیز خدا کے لیے ہمارے بچوں کو ڈگریاں دے دیں تاکہ ان کے اچھے رشتے ہو جائیں. بالکل، یہ بھی ایسی بات ہوتی ہوگی. بچیوں کے یہ یقیناً مسائل ہوتے ہوں گے، اور لڑکوں کے بھی ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اچھی یونیورسٹی سے ڈگری کرے گا تو اس کی بہتر پراسپیکٹس ہو جائیں گے، اور خواتین کے حوالے سے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اب یہ کوئی ریزن نہیں ہے اپنی زندگی کو نقصان پہنچانے کی، کہ اگر کسی پیپر میں آپ رہ گئے ہیں یا آپ کی اٹینڈنس نہیں پوری ہوئی، تو پیرنٹس کو دونوں طرح سے کام کرنا چاہیے نا، کہ پہلے اس کی اٹینڈنس پوری کروانی چاہیے تھی نا اس وقت، یا اس بچی کے جو بھی مسائل تھے اس کے حوالے سے پیرنٹس کو پہلے کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. یہ بچی یقیناً کسی ذہنی خلفشار کا شکار ہوگی. ظاہر ہے خودکشی جیسا ایکسٹریم قدم آدمی اسی وقت اٹھا سکتا ہے کہ جب وہ تکلیف کی ہر حد سے گزر جاتا ہے، جب اس کا ذہن بے انتہا منتشر ہو چکا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں بچوں کو مایوس نہیں ہونے دینا چاہیے. میرے خیال سے بچے پیرنٹس کے ساتھ وہ چیز کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے اوپر ایک اتنا پریشر ہوتا ہے پیرنٹس کو بھی لے کے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ، تو ہم وہ ان کے لیے ایزی ٹارگٹ ہو گیا کہ ہم اپنی زندگی ختم کر لیں. بیسکلی نا بچوں کے اوپر سے پریشر کم کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ ہمارے پاس سوشل پریشر ہے، کلچرل پریشر ہے، ریلیجس پریشر ہے، اب شادیوں کے مسائل ہیں، اور ایجوکیشن کا اپنا پریشر ہے. وہ جو بچہ ہے وہ بہت سارے پریشر سے گزر رہا ہے، اس کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ پریشر کم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے ہمارے سب کہ ہم اتنی بڑی یونیورسٹیز تو بنا لیتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بنانا چاہیے جہاں پہ جو ہے ایک کاؤنسلنگ ہو سکے بچوں کی؟ دنیا بھر میں تو ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ایسا کہیں پہ بھی رواج نہیں ہے، اور اساتذہ ہی زیادہ تر یہ کام کرتے ہیں. اس میں یونیورسٹی کے اندر اساتذہ کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ان کا اسٹوڈنٹ جو ہے کس ذہنی سٹیج سے گزر رہا ہے. بالکل ایسے پیرنٹس کو، ٹیچرس کو اس میں ہیلپ آؤٹ کرنا بالکل ایسا ہی ہمارے صاحب. لیکن سچویشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ الارمنگ ہے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور ہمارے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.